اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ تعالی خالق الافعال والعباد كلها من الكفر والایمان والطاعة والعصیان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مسئلہ جی عقیدہ اور اللہ تعالی خالق ہے بندوں کے سارے افعال کا، وہ بندوں کے افعال اضطراریہ ہوں یا اختیاریہ ہوں، سب کا خالق اللہ تعالی ہے، خالق اللہ ہے، کاسب بندہ ہے، خالق اللہ بندہ کاسب ہے اور خالق کون ہے؟ چار کی مثال دی ہے، یعنی کفر، ایمان، طاعت اور عصیان، جی ان کا کاسب بندہ ہے، خلق اللہ کی ہے۔ جی علامہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے بندوں کے سارے افعال کا، وہ افعال اضطراریہ ہوں یا اختیاریہ ہوں۔ کچھ افعال کی مثال دیتے ہیں جیسے کفر، ایمان، طاعت، عصیان۔ یہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بندہ کا کاسب بندہ ہے، بندے پر جو گرفتہ ہے کسب کی وجہ سے، جو بندے پر کوئی انعام ملتا ہے وہ بھی کسب کی وجہ سے ہے، جو گرفتہ ہے وہ بھی کسب کی خلق کی وجہ سے نہیں، خلق اللہ کی لا لا کما زعمت المعتزلہ ان العبد خالق لافعاله، نہ جیسا کہ معتزلہ نے زعم کیا ہے کہ بندہ خالق ہے اپنے افعال اختیاریہ کا، افعال اختیاریہ خالق یہ ہے کیا کہ جی، نہ جیسا کہ زعم کیا ہے معتزلہ نے کہ بندہ خالق ہے اپنے افعال اختیاریہ کا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام فی خلق الافعال، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالی خالق ہے بندوں کے سارے افعال کا، کفر، ایمان، طاعت، عصیان، نہ جیسا کہ زعم کیا کنہوں نے کہ بندہ خالق ہے اپنے افعال کا، اور اسی طرح خلاف ہے دودھ چوندیاں جڑی مجھ نے لت ماری ہے، اے مجھ دا فعل اختیاری جڑا ہے یہ بھئی اے اللہ کی خلق سے ہے یا مجھ خود خالق ہے اس کی، سنیں جی حیوانات کے افعال میں بھی اختلاف ہے، لیکن مقصود بالبحث یہاں مجھا گاما کے افعال نہیں بلکہ مکلفین کے افعال ہیں، ایک دوسرا محل نظام مطلقاً افعال نہیں ہیں بلکہ افعال اختیاریہ ہیں، کیونکہ جو افعال اضطراریہ مثلا راشے والے کی حرکت مثال کے طور پر، کیونکہ افعال اضطراریہ یہ اللہ سبحانہ کی خلق کے ساتھ ہیں بالاجماع، تو مکلفین کے افعال اختیاریہ میں اختلاف ہے۔ اہل سنہ کے نزدیک خالق اللہ ہے، کاسب ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ خالق بندہ خود ہے، آگے سمجھیں، اور اللہ تعالی خالق ہے بندوں کے سارے افعال کا، یعنی کفر اور ایمان اور طاعت اور عصیان، نہ جیسا کہ زعم کیا معتزلہ نے اس بات کا کہ بندہ خالق ہے اپنے افعال کا، جی اللہ تعالیٰ خالق ہے بندوں کے سارے افعال کا، یعنی کفر اور ایمان اور طاعت اور عصیان۔ معتزلہ نے اس بات کا کہ بندہ خالق ہے اپنے افعال کا۔
وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكتفون بلفظ الموجد والمختار ونحو ذلك وحين وحين رأى الجبائي جبائي أتباعه أن معنى الكل واحد وهو المخرج من العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو اوائل معتزلی تھے وہ بچتے تھے لفظ خالق کے بولنے سے، جی، کیونکہ اتفاق ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ اور اتفاق سلف ہے، یہ مطلب ہے. اور اکتفاق کرتے تھے اوائل معتزلی کہ بندہ اپنے افعال کا موجد ہے، بندہ اپنے افعال کا مخترع ہے وغیرہ ذالک، یہ لفظ بولتے تھے. اور جب بعد میں جبائی آیا، اس نے دیکھا اور اس کے ماننے والے نے دیکھا کہ خالق، موجد، مخترع وغیرہ کا معنی تو ایک، جی، وہ کیا ہے؟ نکالنے والا عدم سے وجود کی طرف. تو انہوں نے دلیری کر دی کہ بندے پر لفظ خالق بول دیا کہ بندہ اپنے افعال کا. بعد میں معتزلیوں نے یہی لفظ استعمال شروع کر دیا، یعنی لفظ خالق کا اطلاق کس پر؟ بندے پر. بین سور دیکھو نا، اطلاق و لفظ الخالق ایشا بس، اور پیچھے نا اور واحد، علاوہ ازیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے مخلوقات کے سارے افعال کا، اللہ کے سوا خالق. تو پھر اس نے جو نا کر دیا، جی کیا کیا جی کہ اوائل معتزلہ بچتے تھے لفظ خالق کے اطلاق سے، کس پر؟ مخلوق پر. اور وہ لفظ موجد اور مخترع اور ان کی مثل اور الفاظ بولتے تھے. لیکن جب جبائی اور اس کے اتباع آئے تو انہوں نے دیکھا کہ خالق، موجد، مخترع سب کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ نکالنا ہے عدم سے وجود کی طرف. تو پھر انہوں نے دلیری کی اور سب کے لفظ خالق بولنا شروع کر دیا بندوں پر. وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون، احتراز کرتے تھے، بچتے تھے لفظ خالق کے اطلاق کرنے سے، کس پر؟ بندے پر. اور اکتفا کرتے تھے موجد، مخترع اور اس کی مثل کے لفظ کے ساتھ، اور اس کی مثل کے لفظ کے ساتھ. بسم اللہ. بنحو ذالک، مبدع کی محدث، چار ہو گئے، موجد، مبدع، محدث، سب کا معنی ایک ہی ہے. کیا؟ مخرج من العدم الی الوجود، چار ہو گئے. چلو جی سمجھے پہ ہوں. اور بنحو ذالک، اور یہ کیوں؟ بوجہ ان پہلے معتزلیوں کے قرب کے سلف صالحین سے، کہ وہ ان کے قریب تھے. تیری جرت نہیں سی پئی ہے جی اجے نالے نے پھیلے بھی کونی سن. اور جس وقت دیکھا جبائی اور اس کے معنی تو کل کا وہ کیا ہے؟ المخرج من العدم الى، تو دلیری کی انہوں نے لفظ خالق کے بولنے پر، کس پر؟ توجہ کریں جی میں. سوال یہ ہے کہ جب کل کا معنی ایک ہے تو پھر دلیری کیسی؟ معنی تو ایک ہی ہے، تو دلیری کیا کی ہے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ترادف، کہ خالق، موجد، مخترع میں ترادف یہ نہیں ہے، ترادف کو نہیں ہے. اور اگر تسلیم کر بھی لیں تو ہم کہیں گے کہ معلوم ہے صحابہ پاک اور سلف کے عرف سے کہ خاص کرنا خالق کے اطلاق کا کس پر؟ کہ صرف واجب پر خالق کا اطلاق کرتے تھے، کسی اور پر
کا اطلاق نہیں کرتے، جیسا کہ خاص کرنا صحابہ پاک اور سلف کا اپنے قول عزا و جلہ کو کس کے ساتھ، سبحانہ و تعالیٰ کے نام حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے بھی ہیں، جلیل بھی ہیں، تو آپ کو نہیں کہہ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزا و جلہ، حالانکہ معنی موجود ہے لیکن کہہ نہیں تو یہ جو پیچھے سے عرف آ رہا اس کا لحاظ کرنا ہے جی، سمجھی جی۔ اور تحقیق تھے اوائل نہ تھے نہیں، اور تحقیق اوائل من المعتزلہ بچتے تھے لفظ خالق کے اطلاق کرنے سے، کس پر، بندے پر اور اکتفا کرتے تھے اتفاق کرتے لفظ موجد، لفظ مخترع، لفظ مبدع، لفظ محدث کے ساتھ، اور ان کی مثل میں یہ دو آگے نا، اور جس وقت دیکھا جبائی نے اور اس کے اتباع نے کہ کل کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ مخرج من العدم الی الوجود، بخالق کا معنی بھی یہی ہے، موجد کا معنی بھی یہی ہے، مخترع کا الی آخرہ، تو دلیری کی انہوں نے لفظ خالق کے بولنے پر، علل عبد بندے پر، جی قوائل من المعتزلہ بچتے تھے لفظ خالق کے اطلاق سے بندے پر، اور اکتفا کرتے تھے لفظ موجد کے ساتھ اور مخترع کے ساتھ اور مبدع کے ساتھ اور محدث کے ساتھ، اور جس وقت دیکھا جبائی نے اور اس کے اتباع نے کہ معنی کل کا واحد ایک ہی ہے اور وہ مخرج من العدم الی الوجود ہے، تو دلیری کی انہوں نے لفظ خالق کے بولنے پر بندے پر، ہاں لفظ خالق کے بولنے کی بندے پر، آگے جی۔ احتج اہل الحق بوجوہ، اہل حق نے کئی وجوہ کے ساتھ حجت پکڑی ہے کہ سارے افعال کا خالق اللہ ہے، بندہ خالق نہیں ہے، لیکن نزاکن افعال میں، افعال اختیاریہ میں، اضطراریہ میں تو اتفاق ہے کہ خالق اللہ ہے، سنیں جی۔ تو کئی وجوہ کے ساتھ انہوں نے دلیل پکڑی دلیل پکڑی ہے، کس پر، کہ اللہ بندے کے سارے فعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بندہ کاسب ہے، بندہ کاسب ہے، خالق نہیں ہے۔ سنیں نقلیہ بھی اور علیہ اچھا ایک منٹ، حجت پکڑی اہل حق نے کئی وجوہ کے ساتھ، وہ وجوہ جو مذکور ہے کن میں، تو پس نہیں وارد کیا شارع نے ذکر کن کا، فلا یہاں فلا یار دو، پس نہیں وارد ہوگی یہ بات کہ شارع نے صرف دو کیوں ذکر کی ہیں، سنیں فلا یار دو ان شارع ہاذا کرا، چوکھیاں جو دلیلہ نے تو ساریاں ذکر کر دے، دو کیوں کیتیاں نے، تو وہ یہ ہے کہ وہ مطولات کے اندر موجود ہیں، شارع نے جو دو سنائی ہیں تو باقی لبو، تے بابے نے کہندے نے دو ترے میں تینوں سنا دینا تے اگلی پھر پڑھ دیا، اول جڑی ہے وہ پہلیاں اور دلیلاں کہ خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، بسم اللہ توجہ کرو میں، منہا پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر شے پر، یہ معتزلہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ حق بات ہے، اللہ ہر شے پر، ہر شے پر قادر ہے، پس اگر فعل کرے بندہ اپنی قدرت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، اپنی اپنی قدرت کے ساتھ، تو اب اللہ بھی ہر شے پر قادر ہے، تو ہر شے میں بندے کے فعل بھی ہیں، اور ادھر بندے نے جو فعل کیا وہ اپنی، قدرت کے ساتھ، تو اب لازم آئے گا اجتماع مؤثرین کا اثر واحد پر، اثر واحد کون، بندے کا فعل، اور مؤثر دو، اللہ کی قدرت اور بندے کی قدرت، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز نہیں۔ وَمِنْهَا اگر قدرت پائے بندہ اپنے فعل پر، اگر قدرت پائے بندہ اپنے فعل، اگر فعل کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو پھر اس کی مثل اس کے اعادے پر بھی قدرت رکھتا ہے، ایک فعل جیسا بعین ہی دوسرا فعل بھی کر لے جی، انہوں واپس نہیں لے ہونا، یعنی بعین ہی اس جیسا، جیسا دوسرا فعل بھی کر لے، سوال ہی پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔
سنیں جی سوال ہی پیدا نہیں بلا یمکن، اور یہ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگرچہ پوری کوشش کریں یہ ممکن کیوں نہیں ہے، یہ تجارب کے ساتھ ثابت ہے، تجربہ ہے، پس نہیں طاقت رکھتا کاتب الکتاب یہ کہ لکھے دوسری مرتبہ اس حیثیت سے کہ ہو نسخہ اولا کی مثل، نقطے حرف بالکل ذرا فرق نہ ہوئے، بالکل بالکل ذرا فرق نہ ہو۔ وہ تجھے کہو جی مشیناں بن گئی، مشین بندہ نہیں ہے، گل بندے تے فیل دی ہے جی، وہ تو سانچا ہے، جی ایک سانچے بھی جتیاں کدیاں نے جی، یہ نہیں گل بندے دے میرے اپنے فیل کو اپنے فیل دی جی۔ سنیں جی موچی جتی ہاتھ نال بنائے، پیر صاحب دے میچے دی جتی بنائیے تے کھیڑی بنائیے، تو انہوں آکھے بے کھیڑی اور بنا دے، تسی سامنے رکھو تروپے میں فرق ہوئے گا، جتھے پہلا تروپا لگا بھی بے نہیں اوتھے سوراخ بنے ہیں، ذرا آگے پیچھے نہیں ہویا، سوال ہی پیدا نہیں جی، اتھے تلے دی پھلی بنا دے، جی میں دی پہلی جتی اتھے بھی دوسری اوے نہیں، انہوں کہتے غور نہ دیکھو فرق نکلے گا جی۔ تو بندہ اگر خالق ہے تو پھر اس جیسا اور بھی تو کرے، نہیں کر سکتا۔ تیسری دلیل یہ کہ لازم ہے یہ کہ ہوں بندوں کے، یہ کہ ہوں بعض بندے احسن از روئے خلق کے اللہ تعالیٰ سے، کہ بندے کی خلق اللہ کی خلق سے حسین ہو جائے، یہ لازم ہے کہ اگر بندے کو خالق مانو گے۔ اور سنو کہ میں اس لیے کہ یہ ایمان لانا مولی کاشف کا، اگر اس کے اپنی خلق ہے، اگر اس کی اپنی خلق تو ایمان حسین چیز ہے، اور اللہ نے شیطان کو پیدا کیا اور شیطان بری چیز ہے، تو لازم آئے گا کہ مولی جو ہے نا کاشف جو ہے وہ خلق کے اعتبار سے بعض کاموں میں اللہ سے آسن ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھی جی یہ تین دلیلیں ہیں۔ اب جی کتاب وچ شروع پہلے حجت پکڑی ہے جد پکڑی اہل حق نے کئی وجوہ کے ساتھ، جی پکڑی ہے اہل حق کے ساتھ۔ جی الاول ان العبد لو كان خالقا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها۔ اول دلیل عقلی تے قیاس استثنائی۔ دلیل عقلی، بندہ اگر خود خالق ہو اپنے افعال کا تو پھر البتہ بندہ خلق سے پہلے سارے افعال کی تفاصیل کا عالم ہونا چاہیے، کیونکہ خلق کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق کی ساری تفصیل کو پہلے جانیں۔ کیا جی پہلی دلیل بندہ اگر اپنے افعال کا خالق ہو تو البتہ وہ بندہ خلق ہوگا بندہ خلق سے پہلے اپنے افعال کی ساری تفاصیل کا عالم ہوگا، کہ اس کو پتہ ہوگا یہ کام کیسے کیسے ہو گئے۔ ضرور آتا ایجاد الشیء بالقدرت والاختیار لا یکون الا کذالک۔ یہ بات بدی ہے کہ شے کا ایجاد بالقدرت والاختیار یہ نہیں ہوتا مگر اس کی پہلے علم تفصیلی ہوتا ہے، اس کا پہلے علم تفصیلی ہوتا ہے جی۔ کیونکہ یہ بات بدی ہے کہ شے کا ایجاد بالقدرت والاختیار نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ اس کا پہلے علم تفصیلی ہوتا ہے۔ لازم یہ جو لازم ہے نا کہ مولوی کاشف اپنی ساری زندگی میں سارے افعال کا پہلے تفصیلی علم اس کو ہے، یہ بات باطل ہے تینوں علم؟ کل جڑے فیل کرنے تفصیل تینوں پتہ ہے آج؟ سوال ہی نہیں ہے، سمجھیے جی۔ اے شاباش جی اگے فَإِنَّ الْمَشْيَ مِن مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ۔ یہ دلیل دیتی ہے، اور ذرا دیکھ لے ایک منٹ۔ اول بندہ اگر ہو خالق اپنے افعال کا تو ہوگا بندہ عالم افعال کی تفاصیل کا، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ شے کا ایجاد لیکن بالقدرت وال اختیار نہیں ہوتا مگر۔ اسی طرح اب ہماری اس جو جز کا جواب دیا معتزلہ نے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ آکھیا وہ بھی تو نال دسنا ہے نا، جواب دیا معتزلہ نے بائیں طور کے ایجاد نہیں مستلزم علم کو
اسی لیے تو نئی دلیل پکڑی علماء نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط پر اللہ کی ایجاد کے ساتھ چونکہ اللہ کائنات کا خالق ہے لہذا اللہ ہر شے کو پہلے جانتے ہیں. یہ دلیل نہیں بنائی اوکلا نے علم پر دلیل اور بنائی ہے بلکہ جی اوکلا ہی نہ کیوں علماء کیا گیا وہاں اوکلا بھی اوکلا نے یہ دلیل نہیں بنائی جو عقلی چیز بلکہ اللہ تعالیٰ کے مصنوعات کا مشتمل ہونا حکمتوں پر اور مسالے پر اور یہ نظام عجیب اس کو دلیل بناتے ہیں اوقلا اللہ کے علم پر. سنیں جی اچھا اور معتزلے کہتے ہیں اگر تسلیم کر لیں کہ ایجاد بالقصد مستلزم ہے علم علم بالموجد کو کہ اگر مان لیں کہ ایجاد بالقصد بالاختیار یہ مستلزم ہے کہ موجد کو پہلے موجد کا ہونا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں معتزلہ کہتے ہیں کہ علم اجمالی کافی ہے اور یہ تو حاصل ہوتا ہے بندے کو اپنے افعال میں کہ میں لاہور چلے آواں تے راہ چاہ پیواں گا تے پھر میں اتوں واپس اننے بجے آواں گا تے اننے بجے پہنچاں گا یہ نہ کوئی اجمالی علم ہے. سنا جی تو جواب دیا اشارے نے ان کے جواب کا بے دعوت ضرورت بے ضرورت ان ایجاد شے فی وجوب علم تفصیلی کہ علم تفصیلی ضروری ہے علم تفصیلی ضروری اے شابہ سے تے واللازم یعنی بندے کا علم اپنے افعال کی تفاصیل کے ساتھ یہ بات تو باطل ہے اندہ مانا کرو فرق ٹوریے اول یہ کہ بندہ اگر ہو خالق اپنے افعال کا تو البتہ ہوگا بندہ عالم کدوں اپنے افعال کی تفصیل کا اپنے کو نہیں افعال کی تفصیل کا ہاں افعال کی تفصیل کا پہلے عالم ہونا ضروری ہے واسطے بدی ہونے اس بات کے اے رد کیتا انہوں نے جواب دا کہ شے کا ایجاد بالقدرت والاختیار نہیں ہوتا مگر اسی طرح حالانکہ لازم باطل ہے. جی اول یہ کہ بندہ اگر ہو خالق اپنے افعال کا تو ہوگا عالم افعال کی تفاصیل کا واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ شے کا ایجاد بالقدرت والاختیار نہیں ہوتا مگر اسی طرح اور لازم تو باطل ہے. فَإِنَّ الْمَشْيَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ قَدْ يَشْتَمِلُ عَلَى سَكَنَاتٍ متخللات وعلى حرکات بعضها أسرع وبعضها أبطأ. صبر دلیل کہ یہ لازم باطل ہے کہ بندہ اپنے افعال کی تفاصیل کو نہیں جانتا. لو جی مثال لے لگے نے بالکل چوک وچ ایک مثال خارجی تے ایک مثال باطنی کیونکہ چلنا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلنا ایک جگہ سے دوسری جگہ او مولی کاشف تو بورڈ چوک گیا تو یہ چلنا تحقیق مشتمل ہے سکنات پر جو متخللہ ہیں. اس چلنے کے اندر سکنات بھی ہیں اور اس چلنے میں یہ مشتمل ہے حرکات پر بعض ان کے اسرع ہیں اور بعض ان کے استے ہیں. جیڑا بندہ چل رہا ہے سارا سفر اکو جا نہیں ہو سکتا یا کوئی نہیں دو قدم اکو جا نہیں ہو سکتے فرق پہ جاندہ ہے جی تیزی داتے ایسا ہونے دیں جی کیا کہ جی لازم باطل ہے کہ بندے کو اس کے افعال میں کہنے بھی لازم کہ بندہ اپنے پہلے افعال کا اس کو تفصیلی علم ہو یہ بات باطل ہے. دلیل دیتے ہیں کہ جو چلنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یہ چلنا مشتمل ہے سکنات متخللہ پر اور حرکات پر. حرکات بعض ان کی اسرع ہیں اور بعض ان کی ابطا ہیں. آگے سمجھ تے ولا شعورا للمعاشی بذالک. بسم اللہ
اور معاشی کو اس کا کوئی شعور نہیں ہے. معاشی کو اس کا کوئی شعور نہیں ہے. کیا ہے شعور؟ کہ میں جڑا چلیا وا جی بے تیز قدم کیڑا رکھیا تے ایسا کیڑا رکھیا ہے. سکنات وچ جڑا سکون ہویا وہ کیڑے قدم تک کیڑی تک ایک سکون برابر ہے دوسرے دے. جی جی اس چیز کا علم نہیں. علم نہیں. جدو ایک قدم رکھیا ہے جی ایک قدم رکھیا ہے دوسرا چک کے اگے رکھنا ہے اونی دیر قدم ساکے نے کہ کوئی نہیں اے متحرک ہے. پھر وہ رکھیا ہے وہ کی ہے وہ ساکن ہو گیا. ہوں یہ چک کے اگے رکھنا ہے متحرک ہے. جی اے سکون جی تے حرکت برابر نہیں برابر نہیں. فرق ہے. تیز چلے گا جی حرکت بھی حرکت جیڑی نا وہ تیز ہو جائے گی تے سکون چھوٹے ہو جان گے. تے جی ایسا چلے گا تے اور سکون اور جڑا ٹھلا ٹھلا ٹرے انہوں کہندا یار ٹر بھی پو کے زمین کو پچھ کے ٹردا تو جی کہ پیر چاہ بھی چاہ جی. اور کٹکی ہو گئی آدھے کھرچی میں کھری چاہ کھری دا مطلب مگر وڈی چاہ بھی تیز ٹر. تو یہی ہے نا کہ وہ بندہ تفصیل نہیں بتا سکتا. بتا سکتے. تفصیل ود تو ود موٹی جی گل یار تو ٹرن چ بڑے سیاپا ہے میری جان کھا گیا میں کھا کے مر گیا ٹر یار میں جلدی آنا سے مینوں لیٹ کیتا ہے. یہ موٹے جی گل جانتے ہیں بندے لیکن تفصیلاً نہیں تفصیل ہر قدم دی دس سکن جی سوال ہی نہیں پیدا. جی یہ پڑھیے پھر اگے سوال جواب بھی دھیان کرو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھو چونکہ بچ اور بھی گلاں پھر آਉਂਦੀਆਂ دوجیاں بھی وہ جنہوں نے سوال جواب بھی ہن وچ تے آیا جی ایک جگہ تو دوسری جگہ جانے وچ سکنات بھی نے تے حرکات بھی کیونکہ مشی میں مودین الا تحقیق مشتمل ہے سکنات متخللہ پر. ایسی سکنات یعنی واقعہ پر کس میں اس کی حرکات کے بچ سکنات ہیں نا سنیں کی نے ہیں. اور وقد احسن الشارع تحقیق احسن کیا اشارے نے تحقیق جب کہ لائے کلمہ کیڑا قد یستلزم جی اور نئی التزام کیا وجوب تخلل سکنات کا کس کے درمیان. توجہ کرا جب بہر القدماء مشائخ انہوں نے دعویٰ کیا تھا وجوب زام کرتے ہوئے ان سے کہ بعض حرکات ایسا ہیں بعض سے اور بت ان نہیں ہوتا مگر سکنات کے. اور خلاف کیا ان کا فلاسفہ نے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر بت ان ہو ایستگی یہ سکنات کے تخلل کی وجہ سے ہو جی تو نہیں محسوس کی جا سکتی یہ پرندے کی حرکت کے ساتھ پرندے کی سری حالانکہ لازم باطل ہے بداحتن. اور بیان لزوم یہ ہے کہ پرندہ حرکت کرتا ہے دن میں 500 میل مثلاً کتنا 500 میل مثلاً یہ انہوں اور پاسے ٹور پہ نا پھر جتھے چکران چڑھے رہے. اور فلک و لازم حرکت کرتا ہے کس میں دن میں نصف دور کیونکہ 24 گھنٹے میں دورہ پورا ہوتا ہے. یہ نال کھلوتے رہتے ہیں تصویریں بنا دینا نصف دور. اور یہ جو نصف دور ہے یہ اکثر ہے پرندے کی مسافت سے بے الف مرتن کنے لکھاں مرتبہ اس تو حرکت زیادہ ہے. پس اگر ہو لو بت او بوجہ تخلل کے تو ہوں گے پرندے کے سکنات کی زیادتی اس کی حرکات پر جیسا کہ زیادتی فلک کی حرکات کی پرندے کے. اور وہ الف مرتن ہے تو پس ہو جائیں گے پرندے کے سکنات پرندے کی حرکات پر الف تو واجب ہے یہ کہ نہ محسوس کیے جائیں کبھی بھی حرکت ہی بائیں طور کے حرکت اولا جی کہ بیان الحرکت اولا بائیں طور کے محسوس کی جائے بوجہ کی بیان الحرکت اولا حرکت اولا ہے کہ وہ محسوس کی جائے کیوں لکون ہاں
نظر آ رہے ہیں، اور سکنات غافل ہو جاتی ہے اس سے حس، کیونکہ وہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ لکون آدمی یا جی مثلا بندہ جڑا ٹردا جا رہا ہے اور وچ انہوں اتنی کہتے ساہ لیندا پہ وچ ساہ بھی لیندا جا رہے جی کھلونا تو کی ہونا ہے انہیں یار چا ٹھہر جاؤ چڑ ساہ لے لیے پڑے پنجاب جا کے جان کر دیتی ہے، تو یہ بھائی لیکن ہے صحیح وچو کی ہے بھی یہ اللہ دی شان ہے۔ اگر انج نہ ہوندا مسلسل بندہ چلدا تے تھوڑی دیر بعد دونوں پیر تھک جانے سن جی، یہ ہوں ایک پیر رکھی دے اُنی دیر ساہ لیندا دوجا پیر، پھر یہ او رکھی دے تے یہ چکی دے دونی دیر وہ ساہ لے لیندا ہے، اس طرح کر کے بندہ میلاں دے میل سفر کر جاندا ہے۔ ایویں ڈنگر بھی تاں ہی سفر کردے نے، ایک پیر ساہ لیندا ہے دوجا پیر چکی دا اُنی دیر وہ ٹھیک ہو جاندا ہے۔ اون دے وچ یہ جڑا تیزی والا نظام ہے اللہ دے پاسوں کہ یہ ہر ساہ وچ تازہ پٹرول پی رہا اللہ دے پاسوں، یہ سارے دماغ وچ نہیں آتا جی کہ کیا کمال ہے جی سبحان اللہ۔ اس واسطے بھجنا تھوڑی دیر ہی ہوندا ہے، دوڑ جڑا مقابلہ ہوندا ہے وہ کوئی نہیں ہوندا بھی صبح تو شام تک دوڑتے پے نے جی، لیکن ٹرنا جڑا ہے نا جو لگا رہتا ہے جی، بندے ہل باندھتے سن صبح ٹرتے سن تو ایک بگا زمین پانی بچ 11 بج جاتے سن جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں اور جواب دیا گیا ہے بائیں طور کے معتزلہ موافق ہیں مشائخ کے اس میں کہ بت ان کیا ہے تخلل کی وجہ سے ہے، پس دلیل صحیح ہے بطور الزام معتزلہ پر۔ صاحب مواقف نے کہا ہے کہ مسئلہ گھومتا ہے جز پر، کہ جز لایت جزا کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر صحیح ہے جز تو پھر بت وہ بھی ہے تخلل کی وجہ سے، اگر جز لایت جزا باطل ہے تو پھر جو ہے نا درمیان میں وقفہ ہے یہ بھی باطل ہے جی بھی یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حرکات پر مشتمل ہے یہ چلنا کہ بعض ان کے اسرا ہیں اور بعض ان کے، اور نئی شعور معاشی کے لیے کسی شے کا اس سے کوئی شعور نہیں بھی کیڑی حرکت تیز ہے کیڑی ایسا ہے تو کیڑا کنے وچ وقفے نے جی۔ اور جواب دیا گیا بائیں طور کے جائز ہے یہ کہ ہو عدم شعور، یہ اگلا سوال جن سوال تو اگوں جواب آ رہے ہیں بلا ایسا حاضر سنیں جی، وہ پھر پڑھ دیں ہاں تو منع کر لیجیے جی۔ چلو جی اب کیونکہ مشی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کبھی مشتمل ہوتی ہے اور کبھی انہیں قد لے آندا جی سکنات پر، ایسے سکنات جو متخللہ ہیں اور متوسطہ ہیں تو شرع یعنی واقع ہیں اس کی حرکات کے وسط میں، یہ مطلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ۔ اور مشتمل ہیں کون؟ یہ چلنا جگہ سے جگہ تک، حرکات پر، ایسی حرکات بعض ان حرکات کے اسرا ہیں اور بعض ان کے ابتا ہیں، حالانکہ نئی شعور معاشی کے لیے اس کے ساتھ یہ سنیں اے شاباش اے بے افعال من الحرکات، شاباش جی مانا کرو کیونکہ چلنا ایک جگہ سے ٹر شوا ٹائم کو نہیں، کبھی مشتمل ہوتا ہے سکنات پر، ایسے سکنات جو متخللہ ہیں اور حرکات متخللہ باب تفعول لازمی ہوتا ہے، متخللہ ہے اور مشتمل ہے حرکات پر، ایسے حرکات کے بعض ان حرکات کی اثرہ ہیں اور بعض ان حرکات کے ابتا ہیں، حالانکہ نہیں شعور معاشی کو اس کا وَلَيْسَ هَذَا عن العلم بل لو سئل لم يعلم وَهَذَا فی اظہار افعالہ۔ بس اور سوال پڑھو۔ جواب دیا گیا ہے معتزلوں کی طرف سے بائیں طور کے جائز ہے یہ کہ مولوی کاشف کا جو عدم شعور ہے وہ ظہول عن العلم کی وجہ سے ہے، ظہول عن علم کی وجہ سے انہوں پتہ سارا ہے ظہول ہو گیا سو
سنیا جی نہ کہ جہل کی وجہ سے جہل کی وجہ سے نہیں. اچھا جی فرق کی ہوندا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہل کس کو کہتے ہیں عدم علم کو کہتے اور ظہول عدم توجہ. ہیں. المعلوم بس معلوم کی طرف توجہ نہیں. ایسا معلوم جو ذہن وچ کرسی تے بیٹھ کے چاہ پی رہے ہیں حاضر فی الذہن وہ ہے حاضر فی الذہن لیکن ادھر توجہ کو نہیں ہے. جیسا کہ حافظ صاحب کا ظہول الفاظ قرآن کی تفصیل سے سارے دماغ میں ہیں. سنیں جی تو یہ جو سوال کیا انہوں نے کہ ظہول اس وجہ سے ہوا ہے جی اس کا جواب دیا اشارے نے اپنے اس قول کے ساتھ واپس چلو کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہے یہ عدم علم. ظہول کس سے علم سے کیوں ظہول ہو تو جب پوچھے تو بندہ جواب دیتا ہے چونکہ دماغ میں حاضر ہے. بلکہ اگر سوال کیا جائے کہ مولوی کاشف تو جڑا ٹر کے ہے تیز پیر کیڑے رکھے نہیں تے آستہ کیڑے نہیں تے وچ وقفے کنے نہیں تو کہندا جی مینوں کی پتہ ہے نہیں بریکیاں میں تھوڑی جاننا تسی مولوی جی کہو جی گلاں کر دو گل کرن والی کرو تھی یہ کوئی بندہ جاندا ہے جی نہیں جانتے. یہ جواب دینا ہے گنجی کیا کہ جی اور یہ اظہر ہے بندے کے افعال میں یعنی یہ بالکل واضح بات ہے جی. کیا کہ جی نہیں ہے یہ عدم علم ظہول عن العلم کیونکہ اگر ظہول ہو تو بندے سے جب سوال کیا جائے تو اس کا جواب دے. حالانکہ یہ ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. دیکھو یہ اس کے افعال کے اثر میں یعنی یہ مثال جو دی ہے یہ حرکت ظاہرہ ہے فعل اعضاء ظاہرہ بھی یعنی یہ واضح مثال دیتی ہے جڑی بندے نے پتہ نہیں حالانکہ ٹوریا افعال اختیاریہ نے کہ نہیں تو انہوں نے نزدیک تو خالق بندہ خود ہے جو خالق ہے تو تفصیل دسے نا جی. او دیکھو تو جواب دے دفع کیا اشارے نے جواب کو اپنے اس قول کے ساتھ کہ نہیں ہے یہ یعنی ظہول عن العلم کی وجہ سے بلکہ اگر سوال کیا جائے اس سے کس سے تفاصیل سے تو حضرت صاحب کو ککھ پتہ نہیں ہے جی. ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ ظاہر جو ہوتا ہے جب سوال کیا جائے مظہول عنہ سے تو وہ کیا کرتا ہے اس سے وہ جواب دینا ہے جی کیونکہ دماغ وچ موجود ہے جی. تو سنیں ہی لو سوئلہ عجاب اور معاشی جو ہے جب سوال کیا جائے اس کی حرکات اور سکنات کی تفاصیل سے تو وہ ان کو پہچان سے وہذا فی اظہر یعنی یہ حرکت ظاہرہ ہے کن میں یہ بالکل بھی نظر آؤندی پئی ہے ایندا نہیں دس سکدا جی. اور نہیں ہے یہ بھئی یہ تفصیل کا بھئی اس کو کوئی شعور نہیں ظہول عن العلم کی وجہ سے علم کی وجہ بلکہ اگر سوال کیا جائے ویسے اگر سوال کیا جائے ویسے تو نہیں جانتا کیوں جرا مسجد گیا میں ٹریاں تے کنے قدم تیز سن کنے آہستہ سن دس سکدا ہے کوئی نہیں. اے صبح تو بیٹھا ہوں تک این دس سکدا کنی واری ہلے ہاں جی شاباش جی. اور یہ اظہر ہے بندے کے افعال میں بندے کے افعال میں یعنی اعضائے ظاہرہ کی یہ بات ہے. اب آگے مثال دینی ہے خفی کی. چلو شاباش. نہیں ہے یہ عدم علم ظہور عن العلم کی وجہ سے بلکہ اگر سوال کیا جائے وفاء نبی سے تو نہیں جانتا اور یہ اثر ہے بندے کے افعال میں. لوگوں کو مسکرانا پہ جی دس سکتا ہے صبح کنی باری مسکرایا تو جو اگر معتزلہ نو آ کے بھی دسو آ کے اگے جی. وَأَمَّا إِذَا تَأَمَّلْتَ فِي حَرَكَاتِ أَعْدَائِهِ فِي الْمَشْيِ وَالْأَخْذِ وَالْبَطْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ تَحْرِيكِ الْعَضَلَاتِ وَتَمْدِيدِ الْأَعْصَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْأَمْرُ مَظْهَرٌ. اے افعال خفیہ دی مثال اندر جو کچھ ہو رہے ہیں بہرحال جب غور و فکر کرے تو مولوی ہاشم اپنے اعضاء کی حرکات میں جو اعضاء اندر ہیں چلنے میں پکڑنے میں سخت پکڑنے میں اور اس کی مثل میں اور وہ کہ محتاجیہ ان کی طرف عضلات کا حرکت کرنا اور پٹھوں کا لمبا ہونا پھر کٹھا ہونا اس کی مثل تو یہ تو معاملہ بالکل نظر ہے کہ بندے نو ککھ پتہ نہیں اس دا بندے نو ککھ پتہ نہیں.
او ਮੋਤਜ਼ਲਿਆ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਤੁੰਨੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮੇਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਫੇਰਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਦੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੀ ਠੁਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ बहरहाल जब इंसान अपने आजाद ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਵੇ ਨੀਂਦਰ ਦਿਆ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾਈ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸੁੱਤਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛਿਕਿਆ ਹਾਂਜੀ और बहरहाल जब इंसान अपनी अज़ाए खफिया की हरकत में गौर फिक्र करे जैसा कि चलने ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਈ ਸੁੱਤਿਆ ਕਰ ਬਾਲ ਛਿਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਜੋੜਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਕਿਉਂ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਉਠਾਣ ਸਵੇਰੇ ਨੀਂਦ ਜਾਗ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ और बहरहाल जब इंसान अपने अज़ाए खफिया की हरकत में गौर फिक्र करे मशी में अखज़ में पकड़ने में तक पकड़ने में और इसकी मिसर में और वो शय अतफला कौली फी हरकात आदाए गौर व फिक्र करेगा तो उस शय में उस शय में कि जिसकी तरफ मुहताजी है वो कौन है यानी अदलात का हरकत करना पट्ठों का लंबा होना और इसके मिसल अब तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मौलवी अब्दुल जलील को अंदर तक कख नहीं पता जी ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਵੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਰਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਛਾ ਜੀ व तमदीदुल आस किधर गया जी व अम्मा इज़ा फी हरकात चलने में पकड़ने में बत्श में सवाल अखज़ बत्श में फ़र्क क्या है ये बत्श हुवल वैज़ा बतश्तुम बेजब्बारिन कि ये कुव्वत के साथ पकड़ना और इसकी मिसल उन चीज़ों से के मोहताज होता है मुतहर्रिक उसकी तरफ उन चीज़ों की तरफ यानी अदलात का हरकत करना लो जी अदलात की शैन ध्यान करो अल अदला तो ये उज़व है जो मुरक्कब है लहमे कवी से किससे बड़ा मजबूत गोश्त और एक पर्दा है जो उस पर हावी है और खयूत असबा और उनदे विच पट्ठियां दे धागे ने उनदे विच पट्ठियां दे धागे और वतर है उनके वस्त में जेड़ा वड्डा पट्ठा है ये उनके वस्त विच एक वतर है जी पैदा फरमाया है अल्लाह ताला ने आला किसके लिए बाईं तौर के बनाई जाती है तरफ की बनाया जाता है बतर की एक तरफ को मुत्तसिल किसके साथ और रखा जाता है किस में और रखी गई है अदला में कुव्वत हरकत की कुव्वत सुनिए जी पस जब इकट्ठा होता अदला तो मुनकबिज़ हो जाता है उज़ब बेन जिज़ा बिल बतरे हो गया अच्छा जी और जब खुलता है वो तो खुल जाता है उज़ब और बदने इंसानी के जो अदलात हैं बदने इंसानी के जो अदलात हैं ज़्यादा हैं 500 के अला खम्से में आते तिन अला आदाद हरकत आज़ा है उसकी अज़ा की हरकत के अदद के बराबर वो कितने 500 हैं कौन अदलात और कभी होते हैं एक उज़व के लिए अदलाते उसकी कसरत हरकत के मुताबिक जितनी उसने हरकत करनी होती है और हर उज़व कि जिसके अंदर अदला कोई नहीं उसके अंदर जिंदे विच ओ गोश्त मजबूत जिंदे विच पट्ठियां दे धागे ने अगर ये जिथे कोई नहीं हैगा उत्थे इस वास्ते कि तुसी जिहड़ा ना कन्नां दी हरकत करके विखाओ ते मझ दे कन्नां विच पट्ठे हैं तां वास्ते कंन लांदी है सुनिया जी लेकिन तुहाडे कन्नां च पट्ठे हैं कंन ला के विखाओ तुसी इंज करके नहीं आपे वल जफन उल असफन वल इधर वेख मौलवी इत्थे रख उंगल अख बंद कर थल्ले वाला हल्लिया गौर नाल दो त्रै बारी बंद करके खोल ए जफने असफल है ये उतला बंद हुंदा तो खुलदा है
ਉਤਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਹਨ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖ ਖੋਲੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। समझा नहीं जी? ये जफने आला के अंदर पट्टे हैं। जफने जो है ना अंदर जड़ा मौलवी जी ये हदका है कि ये आ जड़े ना दो ये जफन ने आला ते ए असफल। असफल में पट्टे नहीं है इसलिए हरकत को नहीं है। बेशक उंगल रख के देख लो, जिथे है उथे ही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, और सुने ही, और हर उज़व के मुनक़ते हो जाए उसके अदला तो मुनक़ते हो जाती हरकत जो ताल्लुक़ पकड़ती उस अदला के साथ। ये जिसले विचों कोई रग शक कट्टी जाती है उज़व बेकार हो जाता है। वो जो पट्ठा मरकजी वो ख़त्म होया तो उन्हें काम छड्या तो सारा उज़व बेकार हो गया जी। हाय, और बाबे ने दस रहे भी अल्लाह दे इस फजल उत्ते गौर करो, हर शे इक्को थां ते रवे जी। जिन्ना बदन इनू जेड़े पासे तुसी मोड़ना है, जो करना है, टुरना है, बहना है, खलोना है, उड़ना है, सारा सुबहान अल्लाह, बल्ले 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 बल्ले। अच्छा जी, और पट्ठों का लंबा होना, अतमदीद आसाब जमाए। और ये जो है ये कौन है? वह या आज़ा उन, ये आज़ा हैं मिसल दागों के और मिसल रस्सियों के। कौन? आसा पट्ठे। सुना जी, ये दागे और रस्सियों की मिसल है बदन के अंदर के वो पैदा होते हैं किससे? दिमाग से और नुखा से। ए हराम मगज जड़ा मोहरियां दे विच ये सारियां दा तलक इत्थे वे। बाज़ उनमें से हामिला लिल हिस्स हैं, बाज़ पट्ठे वो हैं कि जिनका काम है कि महसूस करना। की करना? महसूस करना। और बाज़ उनमें से हामिला ले कुव्वत अल हरकत हैं जी, हरकत की कुव्वत उनमें होती है जी, के नतीजा देते हैं उनके फ़रू का अदल के पैदा होते हैं उनके फ़रू किस में? अदलात में। ए बदन जी व नहवे ज़ालिका, और इसकी तसर्रुफ़ात जो वाक़े होते हैं बग़ैर इल्म से बे बदन के, जैसा कि तनफ़ुस के आलात की हरकत, ये जो सांस लेने के आले हैं इनकी हरकत। रेया कौन? फेफड़ा, हंजरा, ए गला, लिसान। पिछली गल कि बंदे के अंदर जो सांस लेने के हालात हैं उनकी हरकत को नहीं जानता कि फेफड़ा की कर रहा है, हरकत कर रहा है। सांस नाल ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੁੱਲਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ नज़र आ रहा है जी। समझ आ गई जी। और हंजरा ये गले से सांस आ जा रहा है, ये हरकत हो रही है लेकिन हमें कोई पता नहीं है। और ज़ुबान सौते जहूर ते सौते खफ़ी गलीज़ दकीक, ऐसी वजह पर कि नहीं पहचानते उसको मगर वो जो मुदक्किकून फ़ी तशरीह है। तशरीह ए इल्मुल अबदान, हर उज़व दा इल्म, जिन्होंने कहते हैं फलां शोबे का ये क्या है, स्पैशलिस्ट है जी। ये जेह्ड़े बदन के अज़ा नूं जानते हैं, खास करके जेह्ड़े आंदे जी की ऑपरेशन वाले सर्जन, उन्होंने आज़ाद आ चूँकि सारा पढ़ना पैंदा है। ये वो ने उलमाए तशरीह की ने, इनका नाम है तशरीहुल अबदान। इस इल्म का नाम की भी हर उज़व दे बारे च पढ़ना कि उज़व की है, कित्थे जुड़िया है, ठीक किवें हुंदा है, ख़राब किवें हुंदा है, सारियां चीज़ां जिन्ना कोई बंदे नूं समझ आ सकी जी तो वो लोग जानते हैं। तो ये जो आवाज़ है कौन? सिर्फ असी मोटी जी जानते हैं भी ये आवाज़ उच्ची है तो नीवी है, बाकी इनकी बरीकियां सारियां नहीं देख सकते असी जी। क्या आवाज़ पतली है, मोटी है, मोटा मोटा जानते हैं लेकिन पूरी तफसील नहीं जानते। बस अमर अज़र है किस करने, क्या करने के लिए? यकीन करने के लिए, इस बात के साथ कि कोई एक हम में से नहीं पहचानता इसको, बल्कि नहीं शऊर
अदालत के ਅਦਲਾਤ ਕੇ ਵਜੂਦ ਕਾ ਪੱਠੋਂ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਟੇਮਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ और हरकत का मौकूफ होना पट्ठों के लंबा होने पर तमदीद मगर किन के लिए उलमाए तशरीह सिर्फ वो जानते हैं, सारे नहीं जानते जी, सारे नहीं जानते जी। और तुसी जट बंदे ने कहो तेरे हाथ उत्ते निके निके कीड़े फिरदे पैण कहना मौलवी जी पागल जी कित्थे नज़र आ रहे हैं तो उन्होंने जिसले खुर्दबीन ला के विखाने फिर नज़र आने ने जी। उन्होंने आखना जिसले सूरज सुहा अंदर आउंदी है विच निक्की निक्की कुछ है उड़दी नज़र आउंदी है तो इंज करके तली मार के बाहर कड्डो तो इधर करके वेखो कुछ है दिसदी है ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚਮੜਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹਟਦੇ ਵੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਮਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੀ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਟਿਲ ਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਵਿਆ ਕਰੋ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਨੇਮਤ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਟਰ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੱਲੇ 6 ਫੁੱਟ ਪੈਪ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਥੱਲੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਵਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੋਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋੜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ੋਵਾ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸਾਫ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕੀ मुफ्त। अच्छा जी ध्यान में नहीं क्यों सुने ही। और इसीलिए तो बाज़ हुक्मा ने कहा है कि आजबुल अजायब से है ये कि हरकत मखसूसा एक उज़व में नहीं हासिल होती मगर अदला मखसूसा की और नए इल्म से बेउज़व के लिए उस अदला का लाकिन ना हो लेकिन जब इरादा करता हो जब के हरकत की तो वो अदला खुद ब खुद ना कि उसका गैर बाह चुकनी हो तो दूजी बाह आपे च की जाती है लत्त भी चुकी गई दूजी लत्त भी चुकी गई है कमर भी झुक गई है जिथे करना है सिर्फ उत्थे ही हुंदा जी। अल्लाह 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 फसुबहान अल्लाह अकीदा पकाओ अल्लाह खफ़ी बेज़ात ही ज़ाहिर बे सिफ़ात व आयात ही ज़ात उसकी साढ़े कोलों लेकिन उन्दियां सिफतां ते उन्दियां निशानियां ये है कि सुबहान अल्लाहिल खफ़ी बेज़ातिही व ज़ाहिर बे। और कभी दलील पकड़ी है बाज़ मशाइख ने मुतज़िला के मुकाबले च नाइम के साथ किसके साथ नाइम के साथ कि यतक़ल्लबु बेख्तियार ही सज्जे खबे फिर रहा अपने मिन जम्बिन इला हालांकि नहीं शऊर बेकमियत ज़ालिकल फ़िल वा सुना जी। लेकिन शारे साहब ने राज किया है अनहाजा इससे लेमकान दफ़े के बही तौर के शऊर मुज़महल हो गया नौम की वजह से ये कहेंगे मुतज़िले तां वास्ते जी तो पहले एट टंगी रखो ना जी उत्ते एवं तोजियाँ कर करके जान खपीदी रही है जी और चालो किदे गया मेरा कुछ लगता है। और बहरहाल जब गौर व फिक्र करेगा तू अपने आज़ा की हरकत में चलने में और पकड़ने में और सख्त पकड़ने में और इसकी मिसल में और जब गौर करेगा तो उन चीज़ों में कि मोहताज है बंदा उनकी तरफ या मोहताजी उनकी तरफ यानी अदलात की हरकत और पट्ठों का लंबा होना
اور اس کی مثل اور اس کی تو مثل پس معاملہ بالکل واضح ہے معاملہ بالکل اندر تک کھ پتہ نہیں کہ کی ہو رہا ہے جی غور و فکر کرے گا اپنے اعضاء کی حرکات میں چلنے میں اور پکڑنے میں اور سخت پکڑنے میں اور ان کی مثل میں اور غور و فکر کینڈا ہو کرے گیا گا تو ان کی طرف کے محتاجی ہے ان کی طرف یعنی بٹوں کا حرکت دینا اعصاب کا لمبا ہونا اور اس کی مثل پر تو بس معاملہ بالکل واضح ہے